السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو جو چیز دکھا رہے ہیں اور جس جگہ کا وزٹ کرا رہے ہیں اس کا نام ہے جامع امام محمد بن عبد الوہاب۔ یہ دوحہ قطر کی سب سے بڑی مسجد ہے، جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مسجد کا صحن ہے، اور اس صحن میں اور باہر کا جو رقبہ ہے اس میں ملا کر کے 30,000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اندر کا صحن ہے۔ جامع امام محمد بن عبد الوہاب، جس کو مسجد دولہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ مسجد قطر کی سب سے بڑی مسجد ہے، اور اسے 16 دسمبر 2011 21 محرم 1433 ہجری کو کھولا گیا تھا، یعنی اس کا افتتاح ہوا تھا۔ اور قطر کے اس وقت کے امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی ہدایت پر 13 دسمبر 2011 کو اس مسجد کا نام امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جامع امام محمد بن عبد الوہاب رکھا گیا، جو شیخ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی قدر و منزلت کو ظاہر کرتا ہے۔ مسجد پرانے قطری فن تعمیرات کے مطابق بنائی گئی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصاویر میں، ویڈیو میں۔ یہ جو ہے یہ پانی پینے کی ٹنکی ہے، جسے ثلاجہ کہا جاتا ہے، یعنی فریزر۔ اس میں پینے کا پانی یہاں موجود ہوتا ہے، اور اس کی آپ خوبصورتی دیکھیں کس طرح یہاں ڈیزائن اس کو کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے اس میں جو یہ مسجد ہے، یہ پرانے جو قطر کے مکانات تھے اور عمارتیں تھیں، اور ایک طرح یہ سمجھ لیں کہ اسلامی فن تعمیرات کا یہ شاہکار ہے مسجد جو ہے، اور اسے قطر کی سب سے بڑی مسجد بھی کہا جاتا ہے، اور سب سے خوبصورت مساجد میں سے ایک مسجد ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری مساجد قطر میں بہت اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں، اور جس کی انشاءاللہ ویڈیو جو ہے میں بعد میں انشاءاللہ بناؤں گا۔ یہ آپ دیکھیں یہاں یہ گیٹ ہیں اور محرابیں بنی ہوئی ہیں، یہ سب مسجد کا صحن ہے۔ جو اندرونی صحن ہے وہ ہے یہ۔ اس کے باہر مسجد کا صحن ہے، وہ انشاءاللہ ہم ابھی آپ کو دکھائیں گے۔ اس مسجد کی تعمیر ملک کی تعمیری علامتوں میں اور ثقافتی اقدار کو زندہ کرنے میں ریاست کی دلچسپی کی عکاسی بھی ہے۔ یعنی یہ جو مسجد بنائی ہے انہوں نے، اس میں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت کو اپنے پرانے جو فن تعمیر ہیں اور جو پرانے اقدارات ہیں ان کو باقی رکھنے میں حکومت کی کس قدر دلچسپی رکھتی ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب مسجد حکومت کی طرف سے شروع کیے گئے اس وقت کے بڑے منصوبوں میں سے ایک تھی۔ یہ آپ مینارہ دیکھیں، بڑا خوبصورت مینارہ ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ روم بنے ہوئے ہیں جن میں لوگ رہتے ہیں۔ امام محمد بن عبد الوہاب مسجد، جسے مسجد دولہ بھی کہا جاتا ہے، یہ دوحہ کے قریب ایک جگہ ہے، اس میں ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ آپ دوحہ کے اندر ہی ہیں، دوحہ سے تقریباً 5 سے 10 کلومیٹر کی دوری پر یہ مسجد ہے، اور آسانی سے آپ یہاں جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، گاڑی سے، اور ورنہ ٹیکسی میں مل جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں یہاں جگہ جگہ فانوس لگائے ہوئے ہیں، اور یہ فانوس بھی بہت بڑی تعداد میں مسجد کے اندر اور باہر صحن میں جو حال ہے اس میں لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے باہر جو خالی جگہیں ہیں اس میں پارکنگ ہے، اور طرح طرح کے پیڑ پودے لگائے ہوئے ہیں، جس سے باہر کا جو ایک نظارہ ہے بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس مسجد کے نیچے تہہ خانہ ہے، اور تہہ خانے میں پارکنگ بہت بڑی ہے، اور اس میں پھر مختلف عمارتیں ہیں، کمرے ہیں جو مختلف ضرورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لوگ آ رہے ہیں، اور یہ گیٹ آپ دیکھیں کس قدر خوبصورت گیٹ ہے، یہ دیکھیں۔ اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صحن ہے، اور اس کے جو سامنے تھا وہ نیچے جانے کا راستہ، یہ یہاں سب دیا ہوا ہے۔
قاعت الصلاح یہ نماز کے لیے سامنے کی جگہ ہے، وضو کے اس طرف ہے، یہ پوری ساری چیزیں یہاں ڈائریکشن وہ جو ہے ان لوگوں نے یہاں دیے ہوئے ہیں۔ اور باقی اور میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بتا دوں کہ اس میں جو ہے ایک تو تہ خانہ ہے، تہ خانہ جس میں پارکنگ وغیرہ ہے اور وضو خانہ ہے، اور دوسرے مردوں کو نہلانے کی غسل دینے کی جگہ بھی شامل ہے۔ اور اس تہ خانے کا جو رقبہ ہے تقریباً 3853 مربع میٹر ہے۔ اس کے بعد میں گراؤنڈ فلور ہے جس پہ ہم ابھی یہ ہیں، جس کی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہ مردوں کے لیے مرکزی حال ہے نماز کا، یعنی جو مین مسجد ہے وہ یہی ہے گراؤنڈ فلور پر۔ خواتین کے لیے بھی ایک مسجد ہے جو دوسری طرف ہے اس کے، اور اس میں جو ہے اس جگہ کے اندر تقریباً 11,000 لوگ جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد کے اندرونی حال میں۔ اور جو عورتوں کی جگہ ہے مصلی النساء ہے، اس میں تقریباً 1200 عورتیں جو ہیں بیک وقت میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد میں اسی کے اندر ایک لائبریری ہے اور قرآن حفظ کرنے کے 2 مرکز ہیں، ایک مردوں کے لیے اور دوسرا خواتین کے لیے۔ اس میں پارکنگ ہے، اب باہر جا کر کے دیکھیں تو اس میں پارکنگ ہے۔ پارکنگ میں تقریباً بیک وقت جو ہے 347 گاڑی ایک ہی وقت میں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اور اس میں پھر ایک لانچ ہے، VIP لانچ، اس کا رقبہ تقریباً 650 مربع میٹر ہے۔ اب مسجد میں ایئر کنڈیشن ہال کے اندر تقریباً، یعنی جو مین مسجد ہے اس میں 11,000 نمازیوں کی گنجائش ہے اندر کی طرف، اور جو مین ہال عورتوں کا ہے اس میں 1200 عورتیں جو ہیں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد میں جو مسجد کا صحن ہے، مسجد کا صحن اور مسجد کے باہر جو جگہ ہے اس میں 30,000 نمازیوں کے آنے کی جگہ ہے، یعنی باہر صحن میں اور جو باہر کھلے ہوئے میدان ہے اس میں 30,000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے جو گنبد ہیں مسجد کے بڑے خوبصورت اور بڑے دلچسپ ہیں، یہ آپ دیکھیں یہاں اندر کا جو نظارہ ہے بڑا خوبصورت ہے، اور دیواروں پر طرح طرح کی جو ہے نقاشی کی گئی ہے۔ اسی طرح سے یہ دیکھیں آپ یہاں ایک یہ فانوس کی اور جھومرس کی جو ہے ایک لمبی قطار جو ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اس کے جو یہ عمود ہیں، یعنی جنہیں کہنا چاہیے کہ یہ تھم جو ہیں بڑے خوبصورت اور پتھر سے بنے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھیں۔ یہ دیکھیں میں پورا نظارہ جو ہے آپ کو کرا رہا ہوں۔ یہ سامنے دروازہ ہے اور اس طرف ہم آ جاتے ہیں، یہ محراب ہے۔ محراب کے سامنے 2 گھڑی لگی ہوئی ہیں اور اوپر بھی جو ہے کیمرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ یہاں دیکھیں یہ دروازہ ہے، یہ فانوس ہے، یہ فانوس آپ دیکھیں، اور اس کی جو ہے نقاشی آپ دیکھیں، دیواروں پر نقاشی کی گئی ہے، لائٹنگ بڑی خوبصورت کی گئی ہے۔ یہ محراب کا اوپر کا حصہ ہے۔ اچھا، اس میں جو پہلی نمازیں ہوئی تھیں وہ نماز جمعہ تھی، جو سب سے پہلی نماز یہاں ہوئی تھی وہ نماز جمعہ تھی، اور پہلی نماز تراویح جو ہوئی تھی، نماز تراویح اور نماز تہجد دونوں، وہ 1433 ہجری یعنی 2012 میں ہوئی تھی، اور عید کی پہلی نماز بھی جو ہے 2012 میں ہی ادا کی گئی تھی۔ اس کے بعد میں جو نماز پہلی ہوئی تھی وہ صلاۃ استسقاء یعنی بارش کے لیے جو نماز پڑھی گئی تھی وہ 4 دسمبر 2012 کو پڑھی گئی یہاں۔ اس کے بعد میں شیخ ڈاکٹر محمد بن حسن المریخی نے اس کی امامت کی تھی۔ ان کے علاوہ جو ہے جو مشہور ائمہ یہاں نماز پڑھا چکے ہیں تراویح میں یا خطبوں میں، خطبے دے چکے ہیں یہاں، ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہے۔ ان میں چند جو مشہور ائمہ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شیخ عبداللہ بسفر ہیں، شیخ محمد عبدالکریم ہیں، اور شیخ سعد الغامدی ہیں، شیخ فریس آباد ہیں، شیخ عامر المحمل ہیں، شیخ فہد القندری ہیں، انہوں نے نماز تہجد کی امامت کی یہاں۔ شیخ عبدالمجید الارقانی ہیں، شیخ عبدالولی ارقانی ہیں، شیخ ادریس ابکر ہیں، اسی طرح سے بہت سارے نام ہیں، شیخ سعد الغامدی ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو ہے جو قطری ائمہ ہیں، قطری شیوخ ہیں، قطری علماء ہیں، وہ بھی یہاں اس مسجد میں کچھ تو یہ ہے کہ مستقل ہیں یا امام ہیں، اور کچھ جو ہے خطبہ وغیرہ کے لیے جو ہے تشریف لاتے ہیں۔
یہ مولانا رفیق صاحب ہیں، اور آپ یہاں دیکھیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ابھی۔ یہ اب ہم باہر صحن میں آ گئے پھر دوبارہ، اور صحن میں آنے کے بعد میں یہ دیکھیں۔ اچھا، یہاں جو قدری ائمہ ہیں ان میں مشہور ہیں قاری مال اللہ الجابر ہیں، اور قاری ترکی عبید ہیں، قاری محمد یحییٰ طاہر ہیں، قاری یوسف احمد عاشر، ماشاءاللہ یہ بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے قرآن پڑھنے والے حضرات ہیں۔ ابھی دیکھیں آپ، یہ ہم صحن کے اندر ہیں، یعنی پہلے ہم اندرونی حال میں تھے جو مین مسجد تھی، اب یہ ہم صحن میں ہیں، اور اب یہ دیکھیں باہر کا نظارہ۔ یہ باہر سامنے درخت وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اور بڑے خوبصورتی سے یہ فرش آپ دیکھیں، یہاں ماربل کا فرش ہے پورا، اور ایک بہت بڑا رقبہ جو ہے یہ باہر انہوں نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں مسجد کے جو دروازے ہیں ان کی تعداد ایک بڑی تعداد ہے۔ جو بڑے دروازے مین گیٹ ہیں، یہ مینارہ ہے، اس میں ایک مینارہ بڑا ہے، صرف ایک مینارہ ہے، اور اس مینارے کے اندر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس میں کمرے وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں، اور پھر جو چھت پہ ہیں وہ گنبد بنے ہوئے ہیں، اور گنبدوں کی تعداد جو ہے وہ بڑے گنبدوں کی تعداد 28 ہے، اور چھوٹے گنبدوں کی تعداد جو ہے وہ 65 ہے۔ محراب کے اوپر 2 گنبد ہیں، اور مسجد کے جو مرکزی دروازے ہیں جو مین گیٹ ہیں وہ 3 گیٹ ہیں، اور نماز کے اندر یعنی صحن سے جو مین مسجد کے اندر انٹرنس کے ہیں وہ 17 دروازے ہیں۔ آپ یہاں سامنے دیکھیں، اچھا اس کا جو جیسے آپ سامنے باہر صحن میں آتے ہیں تو بڑا خوبصورت نظارہ پھر یہ کورنش سمندر کی طرف اور یہ عمارتوں کا اور ٹاوروں کا جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ دیکھیں رات کا وقت ہے، بڑا خوبصورت اور سہانا منظر ہے۔ یہ لائٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صحن میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ لائٹیں اس طرح سے لگائی ہوئی ہیں کہ یہ ایک طرح کی کرسی بنی ہوئی ہے، اسٹول، اس پر آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ یہ مسجد کی باہر کی دیوار ہے، اور یہ مینارہ اوپر تک دیکھیں، مینارے میں دیکھیں لائٹنگ دیکھیں آپ، بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے لائٹنگ کی ہوئی ہے مینارے کے اندر، اور بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے خاص طور سے رات کے وقت میں۔ ایک طرف تو مسجد کا نظارہ اور دوسری طرف جو ہے یہ دیکھیں یہ کورنش اور ٹاورز وغیرہ کا جو ہے نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب بارش کا موسم ہو تو اس وقت تو موسم بڑا سہانا ہوتا ہے، یہاں دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ رات کا وقت ہو چکا تقریباً، اور آپ یہ دیکھیں مسجد کے سامنے کورنش کی طرف کا جو منظر ہے وہ یہ ہے، یہ دیکھیں آپ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا وزٹ جامع امام محمد بن عبد الوہاب۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو چینل سبسکرائب کرنے کے لیے بولیں، کیونکہ ہم بہت جلد انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز لانے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔